ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ورلڈ بینک نے جو پروگرامز کیے ہیں اس کی ایویلیویشن ذرا بائسڈ ہوتی ہے. جو فرسٹ ایویلیویشن وہ کرتے ہیں, لیٹر آن ان کا ایک آٹونومس ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے اور اٹس انڈر دا پریزیڈنٹ آف دا بینک, تو وہ پھر مور انڈیپینڈنٹ ایویلیویشن ہوتی ہے. اب آئی ووڈ لائک ٹو گو ٹو فضل شیر صاحب. آئی تھنک ان کو بھی ڈسکشن میں لے آتے ہیں. فضل صاحب, آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کرتے ہیں, کیا ادھر کوئی کیسز ہیں پینڈنگ اگینسٹ فیڈرل بورڈ آف ریونیو؟ اس وقت نیب جو میجر کیسز ٹیکس فراڈ کے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ 4 کیسز ہیں. اس میں ٹیلی کام کمپنیز کا ہے جو ریسنٹلی نیب کے پاس آئے ہیں, اور کچھ دن پہلے اس نے 5 ٹیلی کام کمپنیز کے ریپرزنٹیٹیو کو بلایا تھا, اور وہ تقریباً 47 بلین کا فراڈ کیس ہے. 47 بلین. دوسرا ہے آسیپ کنٹینر کیس ہے, وہ تقریباً 60 بلین کا ہے, جو بہت میجر سکیم ہے, اور نیب اس سے بہت سال پہلے سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. تیسرا ہے باون شاہ. یہ جو کنٹینر ہیں جو نیٹو کے لیے, نیٹو کنٹینرز کے, یہ جو سکیم ہے یہ نیٹو کنٹینرز کا ہی ہے نا, کنٹینرز کا جو سکیم ہے. تیسرا ہے باون شاہ گروپ آف کمپنیز, وہ تقریباً 20 بلین کا ہے, اور اس میں نیب نے تقریباً 20 مختلف ممالک کو خط لکھ چکے ہیں اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اس پہ بھی نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے. چوتھا ہے شیخ نور الدین اینڈ سنس, یہ بھی ایک ٹیکس فراڈ کیس ہے, اور یہ تقریباً 2 بلین کا کیس ہے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. 2 بلین تو بہت ہی کم لگتا ہے, 122 بلین ہے, اور یہ 122 کس طرح کہتے ہیں کہ جی ریفنڈ ہم نہیں دے سکتے, فلاں نہیں کر سکتے, اس سے کم ہی کے ہوں گے, رائٹ. اور بجٹ ڈیفیسٹ میں بھی کتنا, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں بیکاز آف سپریم کورٹ جو یہ کر رہے ہیں رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے, شاید صرف نہیں تھا ٹوٹل تھا, کہ ان کی وجہ سے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہماری ٹریجری میں 100 بلین روپے آ گیا, یعنی کہ وہ کرپشن کیسز کو کرنے میں. بٹ اینی وے دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. آپ بتائیے گا کہ ایف بی آر آپ کے خیال میں کوئی گورنمنٹ بھی نہیں روک پائی ہے میرا خیال میں, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یا مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی یا اب پی 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 کی گورنمنٹ ہے, میرا خیال میں کوئی گورنمنٹ بھی ان کو روک نہیں پائی ہے, ان کو سیدھی راہ پہ نہیں لگا پائے. لیکن اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یا تو میرٹ کے اوپر بندہ لے کے آئے, اور یا اگر اس نے اپنے مقصد حل کرنا ہے اپنا, جو کہ آپ کو پتہ ہے واضح ہے کہ جو ان کے اپنے مقصد ہوتے ہیں, اپنی ووٹر لسٹ کو مطلب جو ہے نا ابلائز کرنا. اپنے ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہے اور اپنا پرسنل انٹرسٹ اس کو آگے رکھتے ہیں, اور باقی جو انٹرسٹ ہے ملک کا جو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو جب تک آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کریں گے تب تک آپ کسی بھی محکمے کو, ایف بی آر کو کیسے ٹھیک مگر ہاؤ ڈو یو کلین اٹ. دیکھیں نا, وہ تو میں اب یہ تینوں آپ سے سوال یہ کروں گی, ہاؤ ڈو یو کلین ڈپارٹمنٹ لائک ایف بی آر, این اینٹی لائک ایف بی آر جس میں اتنی انگرینڈ ہے کرپشن, کس طرح کلین؟ ایس آر او کلچر بھی آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں نا بیسکلی اس میں کلین تب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ وہ اپنا نکالیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کئی ان کی اپنی کمپنیز ہوتی ہیں جن کو یہ ابلائز کر رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے ایس آر اوز نکال رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایس آر اوز, وہ تو میاں صاحب کے بھی کہتے تھے کہ جی وہ ان کا ایس آر او کلچر انہوں نے بڑا پروموٹ کیا, کیونکہ اس میں آپ دیکھیے نا کہ یہ جو ملک صاحب ایس آر او کلچر کی بات کر رہے ہیں, وہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے پورے ٹیکسیشن سسٹم کا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے بے تحاشا ایگزمپشنیں دی ہوں, کچھ لوگوں پہ ٹوٹل فوکس کر کے جو ہے ان سے آپ ٹیکس لے رہے ہوں, ایک طرف تو آپ نے اتنی پاورز دے دی ہیں ٹیکس افسروں کو کہ وہ جس مرضی کو پکڑ کے چاہے جیل میں ڈال دیں, اور دوسری طرف ٹیکس افسروں کے اوپر چیک کرنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. ابھی اب جتنے بھی اسکیمز کی ہم بات کر رہے ہیں, ان اسکیم میں کسی ایک ٹیکس افسر کو اب تک سزا نہیں ہوئی, بلکہ زیادہ تر ان اسکیمز میں جو افسران انوالو ہیں وہ بہت ہی اچھی پوزیشنوں میں یا کلیکٹرز لگے ہوئے ہیں یا چیف کمشنرز لگے ہوئے ہیں. تو جہاں یہ صورتحال ہو تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ کرپشن کو کیسے چیک کیا جائے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایف بی آر نے ورلڈ بینک کے کہنے پہ ان کی تنخواہیں ڈبل کر دی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, جو کہ ورسٹ ہی نظر آ رہا ہے, کسی طرح کی تبدیلی نہیں آ رہی. مجھے, میں نام نہیں لوں گا, نہیں نام آپ ضرور لیجیے گا, مجھے 2-3 آفیسرز بڑے اچھے
آفیسرز ہیں جو اگر ہماری اس FBR میں ہوں تو وہ they can make a change. ان کو کہا گیا جی کہ آپ کو ہم فلاں جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، فلاں جگہ آپ آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں. اس مطلب حالات میں وہ کوئی بھی نہیں آنا بھی نہیں چاہتا. فضل شیر صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کیا یہ جو نیب آپ کرتے ہیں، نیب میں کیا پرسیپشن ہے اباؤٹ FBR کی جو ٹو گو آفٹر جو FBR کے اندر جو کرپشن ہے، کیا کوئی ہو رہا ہے جس طرح کہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو بھی نہیں رہا؟ نیب نے ریسنٹلی جو ٹیلی کام کمپنیز کے حوالے سے FBR نے نیب کو جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے تو نیب مطمئن نہیں ہے. اور اس پہ سنا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو بھی بلایا تھا نیب چیئرمین کو، شاید پرانا والا چیئرمین تھا اس وقت، آئی ایم ناٹ شیور. جی یہ جو ہے ابھی جو فصیح بخاری صاحب جو ہیں، فصیح بخاری صاحب کو ہی بلایا تھا. اچھا جی. تو ٹیلی کام کمپنیز کے حوالے سے جو FBR نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا ان سے تو مطمئن نہیں ہے. اور اسیب کنٹینر کیس میں بھی جو ہے نا نیب نے کوئی 20 کسٹم آفیشلز کو اریسٹ کیا اور ایک سینئر آفیشل کو بھی اریسٹ کیا. So they are under arrest. Yes. تو لیکن اس میں اب دیکھیے کہ اس میں دیکھیے کہ نیب کے پاس جب تک پیچیدہ ٹیکس لاز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کیونکہ FBR والے تو بہت چلاک ہیں. We have to go, but we'll be right back. Stay with us.